السلام علیکم۔ آج میں آپ کو رضیہ بٹ کا ناول سنا رہی ہوں، رانگ نمبر۔ گاڑی پورچ میں روک کر اس نے دروازہ کھولا۔ باہر نکلنے سے پہلے ہی 11-12 سالہ ملازم لڑکا چینو لپکا، سلام کرتے ہوئے دوسرے سیٹ پر رکھا ہوا بریف کیس جو اس نے اٹھا لیا تھا اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اس نے گیٹ میں داخل ہوتے ہی دیکھ لیا تھا کہ امی مالی کے ساتھ لان میں ہیں۔ وہ اس سے کیاریاں ٹھیک کرا رہی تھیں۔ پچھلے دنوں 2-4 پارٹیاں اس لان میں ہوئی تھیں جس کی وجہ سے گھاس جگہ جگہ سے خراب ہو گئی تھی اور مہمان بچوں نے پھولوں کا بھی خوب ستیہ ناش مارا تھا۔ وہ گاڑی سے نکل کر ادھر ہی آ گیا، ماں کو سلام کیا، دوسرے سرے پر سفید کرسی پر بیٹھی اس کی خوش رو اور خوش مزاج بہن سمرا نے اسے دیکھتے ہی نعرہ لگایا، اتنی دیر کر دی آج ظہیر بھائی؟ کیوں؟ وہ خوش دلی سے بولا، کوئی کام تھا؟ لبرٹی جانا تھا۔ گاڑی آگئی ہے، جا سکتی ہو۔ اکیلی؟ امی کے ساتھ چلی جاؤ۔ اور میں جو آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ ظہیر کے جواب دینے سے پہلے ہی امی بولی، کیوں کا کیا مطلب؟ دیکھ نہیں رہی صبح کا گیا اب لوٹا ہے، تھکا ہوا ہوگا، تمہیں اپنی ہی پڑی رہتی ہے۔ ہائے امی، یہ ان کے تھکنے کی عمر ہے، ویسے بھی آج کل گھر میں فارغ ہی فارغ ہیں، لبرٹی لے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ بس بس، امی نے سرزنشی لہجے میں کہا، پھر اپنے وجیح اور شکیل بیٹے کی طرف پیار سے دیکھ کر بولی، جاؤ بیٹے، تم کپڑے پپڑے بدل کر چائے پیو۔ آپ نے پی لی؟ ہاں، کچھ مہمان آ گئے تھے۔ سمرا اٹھ کر قریب آ گئی، بولی، اچھا شام کو لے جائیں گے، 1-1.5 گھنٹہ آرام فرما لیں۔ اچھا اچھا۔ ظہیر نے اس کا سر ہاتھ میں پکڑ کر ادھر ادھر پیار سے جھٹکا، اوئی اللہ! وہ چیخی۔ اور ہاں بیٹے، امی کو جیسے کچھ یاد آ گیا، جلدی سے بولی، شہلا کا فون آیا تھا؟ کب؟ ظہیر سمرا کو چھوڑ کر جلدی سے بولا، کیا کہا تھا؟ اب بھی شاید پھر کرے گی، نہیں تو تم بھی کر لو، ٹھیک ٹھاک ہے، عدنان کی باتیں بتا رہی تھی۔ وہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں فون۔ وہ تیز تیز قدم اٹھائے اندر چل دیا۔ وہ لاؤنج میں بڑے سے شیشوں والی کھڑکی کے سامنے رکھے نرم و گداز صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے کونے میں رکھی اونچی سی منقش تپائی پر رکھا فون اٹھا کر گود میں رکھ لیا اور پاؤں درمیانی میز پر رکھتے ہوئے فون کرنے کے لیے ریسیور اٹھانے ہی والا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہیلو، اس نے بے تابانہ انداز میں کہا۔ جواباً ہیلو کی آواز آئی۔ آواز خاصی مدھم تھی، اس لیے اس نے دوبارہ کہا، ہیلو شیلا، شیلا ہو؟ میں ظہیر بول رہا ہوں، شیلا، ہیلو ہیلو۔ جواباً بڑی کھنکدار ہنسی سنائی دی۔ یہ ہنسی رسیلی اور کھنکدار تھی کہ اسے پوچھنا ہی پڑا، ہیلو کون؟ ظہیر صاحب، میں شہلا نہیں ہوں، مترنم سی آواز آئی۔ کوئی لڑکی بول رہی تھی۔ او سوری، آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ وہ بولا، آپ سے۔ انداز بڑا برجستہ تھا۔ جی؟ گھبرا کیوں گئے؟ وہ ہلکا سا کہکل گاتے ہوئے بولی، جی گھبرانے کی تو بات نہیں، ویسے آپ ہیں کون؟ ایک لڑکی؟ وہ تو آواز بتا رہی ہے۔ پھر یہ کہ میں آپ سے باتیں کرنا چاہتی ہوں ظہیر صاحب۔ مجھ سے باتیں؟ ہاں آپ سے، اتفاق ہی سے آپ نے اپنا نام بتا دیا، شکریہ۔ ظہیر چند لمحے چپ رہا، حیرانی سے فون کو تکتا رہا۔ یہ کون تھی؟ آواز جانی پہچانی نہیں تھی، کوئی سر پھری سی لڑکی تھی۔ ہاں تو ظہیر صاحب؟ جی؟ آپ چپ کیوں ہو گئے تھے؟ باتیں کرنے میں کوئی حرج ہے؟ ہاں حرج تو نہیں، لیکن میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھ سے باتیں کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ تنگ کرنے کے لیے؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ظہیر کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی، جلدی سے بولا، بڑی صاف گو ہیں آپ۔ ہاں بالکل، اور یہ بھی سن لیجئے کہ کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، بہت بور ہو رہی تھی، سوچا کسی کو تنگ کیا جائے، اور نمبر بھی ملا ہے۔ ہاں بھائی، ایک تو شاید کسی حلوائی نے اٹھایا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پھر؟ ظہیر اس کی باتوں سے محفوظ ہو رہا تھا۔ ایسی چپک چپک آواز تھی جیسے شیرہ انگلیوں سے لگ گیا ہو۔ میں نے فٹ سے فون بند کر دیا۔ ظہیر بے ساختہ ہنس پڑا۔ سچی؟ وہ بھی ہنسی۔ پھر؟ ایک اور نمبر ملایا۔ وہ کس کا تھا؟ کسی ٹھیکیدار کا۔ ہیلو ہیلو کہنے کے ساتھ ساتھ مزدوروں اور راجوں کا حساب بھی کر رہا تھا، فوراً بند کر دیا۔ پھر؟ تیسرا نمبر آپ کا ملایا۔ پھر یہ بند کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ آپ نے اٹھایا۔ میں نے؟ ہاں، ظہیر صاحب نے۔ تو آپ میرے متعلق کیا جانتی ہیں؟ میں بھی کوئی نائی دھوبی کسائی ہو سکتا ہوں۔ اتنی انکساری بھی اچھی نہیں ہوتی، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں۔
علم نجوم جانتی ہیں؟ وہ بھی قدرے شوخی سے بولا۔ نہیں، بس آواز سے اندازہ ہو گیا ہے، اور لہجے اور رویے سے بھی۔ صرف تو اور؟ اس کا مطلب ہے آپ بور ہونے لگے ہیں، بند کر دوں؟ نہیں، آپ باتیں کرنا چاہتی ہیں نا تو کیجیے، کیا بات کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کرتے کیا ہیں؟ صبر کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ یہ بتائیے مشاغل کیا ہیں آپ کے؟ آپ کون ہیں؟ میرا نام تو پتہ چل گیا آپ کو اتفاقی سے، اپنا تعارف بھی تو کروائیے۔ پھر کسی دن صحیح۔ تو گویا آپ پھر فون کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ اچھا نہیں لگا تو بس ختم، آج ہی؟ نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ لڑکی کی باتیں دلچسپ تھیں، گپ شپ لگانے میں حرج ہی کیا تھا۔ بوریت دور ہو گئی تھی، ورنہ سارا دن جس کیس کے سلسلے میں سر کھپانا پڑا تھا وہ الجھا ہی ہوا تھا، دماغ تھک گیا تھا۔ اب وہ شگفتہ ہو رہا تھا، چھیڑ چھاڑ زبانی ہی تو تھی۔ وہ پھر بولا، ہیلو، آپ کیا پوچھ رہی تھیں؟ آپ کے مشاغل۔ آپ اپنے متعلق نہیں بتائیں گی؟ مجھے ماریے گولی، آپ بتائیے۔ وہ اس کی بات پر مسکرایا اور پھر شوخی سے بولا، اپنے آپ سے اتنی بیزار کیوں ہے؟ یہ کس نے کہا آپ سے؟ وہ جیسے ہرائی، وہ ہنس پڑا، بولا، یہ گولی مارنے والی بات؟ دیکھیں، آپ ٹرخانے کی کوشش مت کریں، یہ بتائیں کرتے کیا ہیں؟ جک مارتا ہوں سارا دن، یا آپ جیسی لڑکیوں کے فون؟ ظہیر صاحب، میں بند کرتی ہوں فون، بتائیے ورنہ کیا؟ ریسیور آپ کے سر پر دے ماروں گی۔ وہ بے اختیارانہ ہنس دیا، پھر بولا، بتاؤں کہ میں کیا کرتا ہوں؟ اور کیا بک بک کر رہی ہوں؟ یہی تو پوچھ رہی ہوں۔ میں انجینئرنگ کے آخری سال میں ہوں۔ ظہیر نے کچھ سوچ کر کہا، گڈ، وہ جلدی سے بولی، اچھی بات ہے۔ اس میں اچھی بات کیا ہے؟ مجھے بچوں سے باتیں کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ بھیا بچے نہیں، یقیناً 22-23 سال کے نوجوان ہیں۔ اس نے نوجوان پر زور دیا تو ظہیر بے اختیارانہ ہنس پڑا۔ خاصی ہوشیار ہیں؟ اچھا، ہاں، آپ کا اندازہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی۔ اچھا، اب آپ بتائیے، کیا اپنا نام وغیرہ وغیرہ؟ وہ جواب دینے کے بجائے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی بڑی مترنم تھی، کانوں کو بے حد بلی لگ رہی تھی۔ فون بند کرتی ہوں، وہ ہنسی رو کر یکدم بولی۔ نہیں، کوئی زیادہ باتیں تو نہیں کی آپ نے؟ وہ جلدی سے بولا۔ تنگ کرنا تھا کر لیا، وہ بے پرواہی سے بولی۔ لیکن میں تو تنگ نہیں ہو رہا۔ ظہیر اس کی باتوں سے محفوظ ہو رہا تھا۔ کمال ہے بھائی، جس بندے کو آپ جانتے نہیں اس کی وہ بولی، بندے نہیں، بندی۔ وہ ہنس کر بات کاٹتے ہوئے بولا، چلیے بندی صحیح۔ وہ بولی، بندی دلچسپ باتیں کر رہی ہے، بکواس نہیں۔ وہ شوق لہجے میں بولا، کیا؟ میاؤں، اس نے شوخی سے کہا تو ظہیر ہنس پڑا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بھی جواب دیتا پھر ایک بار میاؤں ہوئی اور اس نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ ہیلو، ظہیر نے آگے کو جھک کر ایک بار نہیں کئی بار کہا، فون پر بے ساختہ ہاتھ مارا، لیکن فون بند ہو چکا تھا۔ ظہیر نے جھنجھلا کر فون رکھ دیا، لیکن پھر اسے اپنی جھنجھلاہٹ پر ہنسی آ گئی۔ صوفے کی پشت پر دونوں ہاتھ باندھ کر اس نے سر ان پر رکھ دیا اور تساہل سے میز پر پاؤں پھیلا دیے۔ اس کے ذہن میں سریلی ہنسی اور کھنکدار آواز گونج رہی تھی۔ خاصی شوخ و شنگ لڑکی تھی۔ وہ چند لمحے اسی کے متعلق سوچتا رہا، پھر، گولی مارو جی ظہیر صاحب، اس نے دل ہی دل میں کہا اور سیدھے ہوتے ہوئے ملازم کو آواز دی، بھئی چائے تو پلا دو، کب سے آیا بیٹھا ہوں۔ ابھی تک چائے بھی نہیں پی؟ سمرا اندر آتے ہوئے بولی، کسی کو خیال تھوڑا ہی ہے ہمارا۔ اس نے شوخی سے بہن سے کہا، لبرٹی جانے کا شوق ہے؟ اتنا نہیں ہو سکا کہ چائے بنوا کر بھائی کو پیش کی جائے؟ اپنے تھکے ہارے بھائی کے لیے چل جلدی سے چائے بنوا کے لا، میں کپڑے تبدیل کر لوں۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ سمرا باورچی خانے میں جا گھسی۔ لبرٹی لے جانے کے لیے ظہیر کو رام کرنا تھا، اس لیے چائے کے ساتھ شامی کباب اور پکوڑے تلنے لگی۔ فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ امی کے کچھ مہمان آئے تھے، وہ ڈرائنگ روم میں تھیں، سمرا شاید کچن میں تھی۔ ظہیر تیار ہو کر باہر جا رہا تھا، کسی دوست سے ملنے جانا تھا۔ ٹرن ٹرن گھنٹی بج رہی تھی۔ جب کسی نے بھی فون نہ اٹھایا تو وہی کمرے سے لپک کر آیا اور فون اٹھا لیا۔ ہیلو، اس نے کہا۔ ظہیر صاحب، آواز آئی۔ جی بول رہا ہوں۔ اس نے آواز نہیں پہچانی۔ میں بھی بول رہی ہوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اوہ، آپ؟ جی میں پہلے فون پر ہاتھ رکھ کر بات کر رہی تھی، احتیاطاً۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی آواز میں وہی نغمگی اور ترنم تھا اور ہنسی بڑی کھنکدار تھی۔ بڑے دنوں بعد فون کیا؟
ظہیر نے لاؤنج میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہولے سے کہا۔ آواز دھیمی پڑ گئی۔ وہ بولی، کوئی ارد گرد ہے؟ ہاں، فون لاؤنج میں پڑا ہے، تو کمرے میں لے جائیے نا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب ہے میدان صاف ہے۔ وہ پھر ہنس پڑے۔ یہی سمجھیے بھائی، بڑی مشکل پڑتی ہے مجھے بھی۔ کیوں؟ گھر والے ادھر ادھر ہوں تو فون کر سکتی ہوں نا۔ واقعی؟ تو اور کیا، بڑی جان جوکھوں کا کام ہے۔ اچھا، اور نہیں تو کیا؟ وہ قدرے بگڑ کر بولی، جب تک فون کرتی ہوں جان حلق میں اٹکی رہتی ہے۔ وہ ہنسا۔ حلق میں؟ تو آپ کہیں اور اٹکا لیں۔ وہ ناراضگی سے بولی، اپنی جان ہے، جہاں کہیں بھی اٹکا لیں۔ او ہو، ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ معاف کر دے بابا، بات تو کریں۔ چلو معاف کیا۔ وہ پھر ہنس دی اور بولی، یہی ایک چیز ہے جس میں بہت سخی ہوں۔ گڈ، اچھی عادت ہے۔ اور ہر معاملے میں کنجوس ہوں۔ میں تو ہر معاملے میں سخی ہوں۔ چلو، اچھی نبھے گی۔ ایک کنجوس اور ایک سخی۔ وہ ہلکا سا کہکا لگائے بنا نہ رہ سکا۔ کیوں جی، اس میں کہکا لگانے کی کون سی بات ہے؟ وہ گھرائی، ارادے خطرناک ہیں۔ کیوں؟ یہ جو نبھنے نبھانے کی باتیں کر رہی ہیں۔ وہ غصے سے بولی، دیکھو میری کسی بات کو صحیح نہ سمجھ لینا، سمجھے؟ نہیں سمجھتا۔ وہ شوخی سے بولا، کیوں؟ مرضی میری، خاک آپ کی مرضی۔ دیکھو بھئی، لڑنا نہیں۔ کیوں، میں کوئی لڑاکا ہوں؟ آج تو بات بات پر لڑنے کا موڈ ہے شاید۔ آپ ایسی بات ہی کیوں کرتے ہیں؟ چلیے، نہیں کرتا۔ اب خوش؟ ہاں، بالکل خوش۔ کیا کر رہی تھی اس وقت؟ ظاہر ہے بیکار بیٹھی تھی، اس لیے فون لے بیٹھی۔ تو گویا بیکار وقت کا یہ مشغلہ ہے، تو اور کیا؟ اگر میں یہ کہوں کہ میں اس وقت بیکار نہیں تھا تو میں ابھی فون بند کر دیتی ہوں۔ نہیں۔ لیکن اس نے کوئی بات کیے بغیر ہی فون بند کر دیا۔ ظہیر نے برا سا منہ بنایا، پھر فون کریڈل پر رکھتے ہوئے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا۔ ابھی نہ تو امی ادھر آئی تھی، نہ ہی سمرا، اس لیے وہ کچھ دیر اور باتیں کر سکتا تھا۔ بڑے مزے مزے کی باتیں کرتی تھی نا وہ، الڑ اکھڑ اور شوخ شنگ سی لڑکی تھی غالباً۔ کم بخت۔ ظہیر مڑا اور دل ہی دل میں اسے کوستے ہوئے بولا، پتہ نہیں اب فون کرے گی بھی یا نہیں۔ پھر اس نے خود سے ہی کہا، نہ ہی کرے تو اچھا ہے، ہاں باتوں میں الجھا لیتی، بات بڑھنی نہیں چاہیے، پتہ نہیں کون بلا ہے، جہنم میں جائے۔ وہ الجھتا سلگتا باہر نکل گیا۔ پھر کئی دن اس کا فون نہیں آیا۔ پہلے تو وہ لاشعوری طور پر منتظر رہا، جب بھی فون کی گھنٹی بجتی فون کی طرف لپکتا، لیکن کبھی رانگ نمبر ہوتا اور کبھی کسی دوست عزیز، امی کے ملنے والے اور سمرا ہی کی سہیلیوں کا فون ہوتا۔ وہ جب گھر آتا اس کا پہلا سوال یہی ہوتا، میرا کوئی فون تو نہیں آیا تھا؟ جواب اکثر نفی میں ہوتا۔ کبھی کبھی امی اور سمرا نے اس کے فون کا نمبر نوٹ کیا ہوتا، وہ کسی دوست یا کسی کلائنٹ کا فون ہوتا۔ ہفتہ بھر یوں ہی گزر گیا، اور پھر اس رات جب وہ سونے کے لیے کمرے میں جانے والا تھا اور فون اٹھا کر لے جا رہا تھا، گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے چلتے چلتے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، میاؤں۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا، تو آپ ہیں؟ شاید۔ اتنے دن کہاں غائب رہیں؟ کیوں؟ انتظار کی زحمت سے دوچار ہونا پڑا۔ اگر کہوں نہیں تو آپ کی مرضی۔ ویسے جتنی بے تابی آپ کی آواز سے ظاہر ہوتی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو انتظار تھا۔ اچھا تھا پھر؟ وہ فون لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ تار کو سلجھاتے ہوئے اس نے کہا، پھر باتیں کرتے ہیں۔ میں نے امی ابو کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا ہے اور فون اپنے کمرے میں لے آئی ہوں۔ میں بھی فون اپنے کمرے میں لے آیا ہوں۔ گڈ، کیسا اچھا اتفاق ہے، تم خاصی ہوشیار ہو۔ دیکھو جی، کیا یہ آپ سے تم پر کیوں اتر آئے؟ بے تکلفی اچھی ہوتی ہے، پھر تمہاری آواز سے بھی تو لگتا ہے کہ تم مجھ سے چھوٹی ہو۔ خوش فہمی میں نہ رہنا، تم سے بڑی بھی ہو سکتی ہوں۔ اب تم نے مجھے تم کیوں کہا؟ میری مرضی۔ اپنی مرضی دوسرے پر تھوپنے کی عادت ہے تمہیں۔ کیوں نہ تھوپیں، رسی کا سرا میرے ہاتھ میں ہے۔ رسی؟ جی ہاں، فون کی رسی، جس سے آپ کو باندھ رکھا ہے۔ او ہو، کسی خوش فہمی میں نہ پڑنا، مجبوراً سن لیتا ہوں فون، بندنے وندنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں میں۔ بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہو، نہیں بات کرنا چاہتے تو نہ صحیح، میں ابھی فون بند کر دیتی ہوں۔ کر دوں؟ وہ چپ رہا۔ بولو نا، سانپ کیوں سونگ گیا؟ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ بس ہوں بھائی، واقعی رسی تمہارے ہاتھ میں ہی ہے، فون نمبر ہی بتا دو اپنا۔ یہ غلطی میں کبھی نہیں کروں گی کہ رسی کا سرا تمہارے ہاتھ میں دے دوں۔ اچھا بھائی، نہ کرو غلطی۔ ہاں، ایک بات بتاؤ۔ کیا؟ تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ امی، ایک بہن اور 2 نوکر، اور آج کل یہاں کوئی نہیں، مختصر سا کنبہ ہے۔ اور تمہارا؟ بڑا وسیع و ریس۔ وہ پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھی بات ہے، خوب ہلا گلا اور رونق رہتی ہوگی۔ رہتی تو ہے، پر اس طرح فون کرنے کا موقع جو نہیں ملتا، نکالا کرو نا موقع۔
وہ ہنس پڑی۔ انتظار کرتے رہتے ہو نا میرے فون کا؟ سچ سچ بتاؤ۔ کوئی خاص نہیں، جھوٹے۔ اچھا کرتا ہوں۔ یہ ہوئی نا بات۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ تم میرے فون کا انتظار نہ کرو؟ بس صرف انتظار ہی کرتا ہوں، مطلب کچھ نہیں ہوتا، وقت گزاری کے لیے۔ باتیں اچھی کرتی ہو اور تمہاری آواز بھی خوبصورت ہے۔ شکریہ، پر یہ بتا دوں کہ صرف آواز ہی خوبصورت ہے، اور تم خود۔ کوئی بات کرو، نیند تو نہیں آ رہی؟ ابھی نہیں، ابھی تو میں نے ڈھیر سارا کام کرنا ہے، فائلیں کھولے بیٹھا ہوں۔ بند کر دوں فون؟ تمہاری مرضی، لیکن میں ابھی بور نہیں ہوا۔ وہ ہنس پڑی۔ لیکن مجھے اب نیند آنے لگی ہے، تو سو جاؤ، ظہیر نے کہا، اور اس کا جواب سننے سے پہلے ہی بولا، رکو، شاید کوئی میرے کمرے میں آ رہا ہے۔ او ہاں، میں نے اپنی بہن سے چائے لانے کا کہا تھا، وہ آ رہی ہے شاید۔ اچھا، بائے۔ بہن سے ڈرتے ہو بزدل؟ وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی، اور پھر بائے کہہ کر فون بند کر دیا۔ سمرا چائے لے کر اندر آ گئی۔ کس کا فون تھا بھائی جان؟ سمرا چائے لے کر اندر آتے ہی بولی۔ کوئی سربراہ تنگ کر رہا تھا۔ بڑی لمبی بات ہو رہی تھی؟ او ہاں، باتیں دلچسپ کر رہا تھا۔ آزادی ہے آج کل۔ سمرا نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے شوخی سے اسے چھیڑا۔ باتیں کوئی کر رہا تھا یا کر رہی تھی؟ چل شریر کہیں کی، لاؤ چائے، خود بنائی ہے نا؟ جی صاحب، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے جناب، پی کر دیکھیے۔ سمرا نے اترا کر کہا۔ ظہیر کو اس کے ہاتھ کی چائے بہت اچھی لگتی تھی، اور وہ بھی بطور خاص بھائی کے لیے چائے بنایا کرتی تھی۔ کافی دنوں بعد اس کا فون آیا۔ اتفاق سے اس وقت ظہیر لاؤنج میں ہی تھا۔ اس کے ہاتھ میں میگزین تھا، اور وہ چھٹی کے موڈ میں صوفے پر بڑے تساہل سے پڑا تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے اس نے شہلا سے فون پر بات کی تھی۔ اس وقت آس پاس کوئی نہیں تھا۔ ظہیر نے گھنٹی بجنے پر فون اٹھایا۔ وہ بول رہی تھی، آواز میں وہی کھنک، وہی جاندار سا لوچ، اور وہی نغمگی تھی۔ وہ اس وقت فارغ تھی، اس لیے بڑی خوش دلی سے باتیں کر رہی تھی، ادھر ادھر کی باتیں جن کا سر تھا نہ پیر۔ ظہیر محفوظ ہو رہا تھا۔ کافی دیر باتیں ہوتی رہی۔ اچھا، اب بند کرتی ہوں، وہ بولی۔ کیوں؟ پتہ ہے کتنے منٹ ہو گئے؟ میں نے تو گھڑی نہیں دیکھی۔ میں دیکھ رہی ہوں۔ کوٹا ختم ہو گیا باتوں کا؟ یہی سمجھو، زیادہ بک بک میں ہی کر رہی تھی، اب تم کرو بک بک۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا بی بنو، اپنا نام تو بتا دو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نام بتاؤں نہ بتاؤں کیا فرق پڑتا ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں۔ نہیں بتاؤں تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ ہو جاؤ، میرا کیا بگاڑ لو گے؟ بہت چلاک ہو تم۔ شکریہ۔ بتاؤ نا، کیا نام ہے تمہارا؟ کوئی بھی نام بتا دوں؟ اصلی بتاؤ۔ جھوٹ بولوں تو؟ جھوٹ سے مجھے چیڑ ہے۔ غلط کیسے؟ ایسے کہ تمہارا نام تو مجھے اتفاق سے پتہ چل گیا، لیکن تمہارا کام تم نے غلط بتایا ہوگا۔ چکروں میں نہیں ڈالو، نام نہیں بتاتی تو یہی بتا دو کہ تمہارے مشاغل کیا ہیں، پڑھتی ہو یا کہیں جاب کرتی ہو؟ بتا دوں سچ سچ بھئی، میں ہاں ایم اے انگلش کر رہی ہوں میں۔ وہ شائستہ انگریزی میں بولی تو ظہیر نے انگریزی ہی میں کہا، انگلش میں کہنے کی ضرورت تھی؟ ہاں، تمہیں یقین تو آ جائے نا؟ وہ پھر اسی شائستہ لہجے میں بولی۔ بس اتنا ہی بتاؤ گی یا اور کچھ نہیں؟ اپنا فون نمبر ہی بتا دو۔ نہیں، قطعاً نہیں، اور دیکھو ٹریس کرنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ گھبراؤ نہیں، میں کوئی ایسا ویسا بندہ نہیں ہوں، بالکل ہارملیس ہوں۔ وہ بے اختیارانہ ہنس پڑی، پھر ایک دم ہی بول پڑی، اچھا خدا حافظ، پھر کروں گی فون۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ ظہیر باتیں کرنے کے موڈ میں تھا، اس لیے اسے چلاہٹ ہوئی، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ فون پٹخ دیا اور خود صوفے پر ہی نیم دراز ہو گیا۔ اس کی باتوں کی باز گشت ذہن میں رہی۔ وہ کتنی ہی دیر اسی انداز میں پڑا رہا۔ پھر اسے اپنے کسی کیس کا خیال آ گیا۔ بہت سا کام کرنا تھا ابھی۔ وہ اٹھتے ہی دل میں اپنے آپ کو کوسنے لگا، کن چکروں میں پڑ گئے میاں، اپنے کام میں دھیان دو۔ یہ دل لگی کہیں مہنگی نہ پڑے، گولی مارو اسے، آئندہ فون آئے بھی تو بات نہ کرنا، سمجھے؟ وہ دل میں اپنے آپ سے ہم کلام ہوتا صوفے سے اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فون کی گھنٹی بجی تو ظہیر کی امی نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا لیا۔ ہیلو، انہوں نے کہا، لیکن دوسری طرف سے کوئی آواز نہ آئی۔ انہوں نے فون واپس رکھ دیا۔ وہ باہر چمن میں جا رہی تھی، ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ پھر گھنٹی بج اٹھی۔ ہیلو، انہوں نے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ظہیر صاحب ہیں؟ ہاں جی ہیں، ہولڈ کریں، بس ابھی بلاتی ہوں۔ شکریہ، بڑے مہذب لہجے میں جواب ملا۔ امی ظہیر کے کمرے کی طرف مڑی۔ وہ اس وقت کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ امی کو دیکھتے ہی بولا، امی میں سلمان کی طرف جا رہا ہوں، اسی کیس کے سلسلے میں دعا کریں۔ یہ کیس تمہارا فون ہے بیٹے؟ امی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، سلمان ہی ہوگا۔ وہ بولا، میں نکل ہی رہا ہوں، کسی خاتون کا ہے۔
امی مڑتے ہوئے بولی۔ ظہیر چونکا۔ امی جاتے جاتے بولی، بات کر لو جا کر، ہولڈ کیا ہوا ہے اس نے۔ اوہ! گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ سے برش چھوٹ گیا۔ امی مڑ چکی تھیں، دیکھا نہیں، ورنہ اس کی گھبراہٹ دیدنی تھی۔ وہ چند لمحے کھڑا رہا، فون پر بات کرے یا نہ کرے، کچھ دیر وہ یہی سوچتا رہا، پھر آہستہ آہستہ چلتا کمرے سے باہر آ گیا۔ امی باہر جا چکی تھی۔ اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے کہہ کے پھوار پڑی۔ وہ وہی تھی۔ ہیلو؟ ظہیر نے پھر کہا۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ لگتا ہے جوتے نہیں تو ڈانٹ ضرور پڑی ہے۔ کیوں؟ کس سے پڑھنا تھے؟ فون غالباً تمہاری امی نے اٹھایا تھا۔ تو کیا ہوا؟ اچھا، پوچھا نہیں انہوں نے کس لڑکی کا فون ہے؟ کیوں پوچھتی؟ مجھے تو اکثر لڑکیوں کے فون آتے ہی رہتے ہیں۔ اچھا؟ اس کی آواز میں حیرانی تھی۔ ہاں، وہ اٹھلایا۔ کتنی لڑکیوں کے فون آتے ہیں؟ بہت سو کے۔ واہ جی، پھر تو بڑے ہیرو ہو۔ کچھ کم بھی نہیں۔ ملے کتنی لڑکیوں سے ہو؟ بھائی بہت سی ہیں جو فون پر ملتی ہیں اور بہت سی ہیں جو اکثر ملتی رہتی ہیں۔ بڑے خراب ہو، میرے خیال میں یہ فون کی دوستی ختم ہی کر دی جائے۔ اس کے لہجے میں ناراضگی تھی۔ نہیں نہیں بھائی، یہ کیوں؟ بس مجھ سے دوستی کرنا ہے تو بس صرف مجھے ہی فون کیا کرو۔ بہت اچھا جناب، مان لیا۔ ویسے فون میں نہیں کرتا، آپ کرتی ہیں۔ میرا مطلب ہے آئندہ صرف مجھ سے باتیں کرو گے تم۔ اچھا بھائی، اچھا۔ وہ ہنس پڑی اور بولی، میں مذاق کر رہی، مجھے کیا، جس سے مرضی کرو باتیں۔ عجیب لڑکی ہو، کبھی کچھ کہتی ہو کبھی کچھ، بس دیکھ لو۔ وہ اترائی۔ دکھاؤ؟ وہ ہنس پڑی۔ نہیں، دکھاؤ والی بات نہیں، بس سن لو۔ وہ بھی ہنس پڑا۔ اچھا سنو۔ وہ بولا، ناراض تو نہیں ہوگی؟ کیوں بلا؟ میں نے جو کہا تھا کہ مجھے بہت سی لڑکیوں کے فون آتے ہیں۔ وہ ہنس پڑی۔ یہ بات ہے ناراض ہونے والی؟ ہے بھی اور نہیں بھی۔ بس اب بند کرتی ہوں۔ کیوں؟ پھر کروں گی، کوئی آ رہا ہے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ فون بند ہو گیا۔ پھر اس کا کوئی فون نہیں آیا۔ شروع میں تو ظہیر غیر شعوری طور پر اس کے فون کا انتظار کرتا رہا، لیکن پھر کچھ بھول گیا۔ کسی شوق لڑکی نے شرارت کی تھی۔ اسے اتنا سنجیدہ ہونا ضروری بھی نہ تھا۔ ویسے بھی وہ اپنے کام کے جمیلوں میں پڑا ہوا تھا اور فون کے معاملے میں سنجیدہ ہونا اس کے لیے ٹھیک بھی نہیں تھا۔ امی یا سمرہ کو پتہ چل جاتا تو شامت ہی آ جاتی۔ چند دنوں کی آزادی کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ شتر بے مہار ہو جائے۔ لیکن ہفتے بھر کے وقفے کے بعد پھر اس کا فون آ گیا۔ کیسے ہو؟ اس کی آواز بڑی شگفتہ تھی۔ اتنے دن کہاں رہیں؟ وہ بے اختیارانہ کہہ اٹھا۔ کیوں، انتظار کرتے رہے؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں تھی۔ دنیا میں اور بھی کام ہے، صرف فون سننا ہی تو نہیں رہ گیا کام۔ ناراض ہو گئے پکے پکے؟ وہ کھلکھلائی۔ بالکل نہیں۔ تو پھر اقرار کر لو کہ میرے فون کا انتظار تھا۔ ہاں سنو۔ وہ اس کی بات کا انتظار کیے بغیر ہی بولی۔ کیا؟ میرے خیال میں تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، اس نے روٹھے سے لہجے میں کہا۔ کیا؟ تمہیں واقعی میرے فون کا انتظار نہیں ہوگا، اور لڑکیوں کے فون جو آتے رہتے ہیں؟ وہ بے اختیارانہ ہنس پڑا۔ یہ منہ کیوں لٹکا لیا ہے ساتھ ہی؟ تم دیکھ سکتے ہو، محسوس کر رہا ہوں آواز سے۔ دراصل اور لڑکیوں سے فون پر باتیں کرنا تمہیں اچھا نہیں لگا نا؟ مجھے کیا، کیا کرو۔ بھائی نہیں کرتا کسی سے بھی سوائے تمہارے۔ سچ، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ گڈ، خوش؟ ہاں ہاں۔ کیا یہ مجھ سے رومانٹک ہونے کی کوشش تو نہیں کر رہے کہیں؟ کر تو رہا ہوں۔ اس نے ٹھنڈی آ بھری۔ غلط بات، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میرے ساتھ ایکٹنگ نہیں چلے گی۔ بہت چلاک ہو، صحیح پہچانا مجھے، میں ذرا وکری ٹائپ کا بندہ ہوں، اس نے شوخی سے کہا۔ کس سینس میں؟ اس میں کہ بعض اوقات مجھے کئی لڑکیاں پسند آ جاتی ہیں اور بعض اوقات کوئی بھی اچھی نہیں لگتی۔ واہ، بالکل میری طرح۔ کبھی تو مجھے یونیورسٹی کے سارے لڑکے اچھے لگنے لگتے ہیں اور کبھی سبھی ضائع لگتے ہیں۔ گڈ، پتہ چل گیا۔ کیا تم یونیورسٹی میں پڑھتی ہو؟ وہ بولا۔ یونیورسٹی ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں۔ وہ چپ رہی۔ چپ کیوں ہو گئی؟ وہ ہیلو کرنے کے بعد بولا، ادھر ہی ہوں۔ اس نے ہولے سے کہا۔ اس کی آواز آئی تو وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا، ڈر گئی کہ کہیں میں یونیورسٹی نہ پہنچوں؟ ہاں جی، جو کسی دن بھولے سے میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا نام بھی بتا بیٹھی تو دیکھوں گی کیسے نہیں آتے۔ سوری، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہوتا۔ اچھا؟ وہ اچھا کو قدرے کھینچتے ہوئے تمسخرانہ لہجے میں بولی، اگر میں سچ مچ ہی بتا دوں تو نہ آؤگی؟ آنے کا فائدہ کیوں؟ مجھے کون سا تمہارا نام معلوم ہے کہ تمہاری ڈپارٹمنٹ کا پتہ لے کر پہنچ جاؤں؟ ہزار تو لوگ ہوتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں۔ ہاں، وہ سوچنے کے انداز میں بولی، یہ تو ہے۔ ایسا کرو، کیا آ ہی جاؤ، میں تمہیں دیکھوں تو ذرا۔ فائدہ؟ ہر بات فائدے کے لیے ہوتی ہے، کیوں نہیں؟ تم مجھے دیکھ لو اور میں وہاں جھک ماروں، نہ تمہارا نام پتہ نہ حلیہ، آ کر کیا کروں گا؟
بھئی کہا نا میں دیکھ لوں گی تمہیں، مجھے پسند آ گئے تو پھر جگہ اور وقت مقرر کر لیں گے، تم بھی مجھ سے مل لینا۔ پسند تو میں آ ہی جاؤں گا، لاکھوں میں ایک ہوں، وہ گھمنڈ سے بولا۔ پھر تو آ جاؤ کسی دن۔ پہلے اپنا نام اور حلیہ تو بتاؤ۔ تم بچے نہیں ہو اس لیے ضد نہیں کرو، تو بس آ رہے ہو نا، یہ میرا حکم ہے اور تمہیں ماننا پڑے گا۔ وہ خود کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ لاکھوں میں ایک کو ایک نظر دیکھ تو لیں ہم، مذاق نہیں، میں ہوں ہی ایسا، اب تو ضرور ہی دیکھنا پڑے گا۔ ہاں تو آ جاؤ کل ہی، 11 بجے ہمارا ٹیٹوریل پیریڈ ہے، MA کے ہال میں، وہیں آ جانا، کوئی نہیں پوچھتا۔ اچھا محترمہ، آ بھی جاؤں تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ میں ہوں؟ یہ بھی ہے، وہ بولی۔ پھر چند لمحے کچھ سوچا، تڑاک سے بولی، سوچ لیا۔ کیا؟ جو کپڑے پہن کر آؤ گے بتا دو، سوٹ ٹھیک رہے گا؟ کیا پتہ، لاکھوں میں ایک تو ہو تم، ہر لباس سجتا ہوگا۔ ٹھیک، پینٹ شرٹ میں آؤں گا، گرے پینٹ اور ریڈ شرٹ۔ وہ اسے اپنی شرٹ کے بارے میں بتانے لگا۔ تو پھر طے رہا، میں انتظار کروں گی، شرط یہ ہے کہ آئندہ پروگرام تمہارے ملنے کا ہوگا، بالکل، پرامس پرامس۔ اس کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ ظہیر سیٹی بجاتا ہوا لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ جب میز پر سے گاڑی کی چابی اٹھائی تو چابی انگلی کے گرد گھماتے ہوئے وہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ کیا حرج ہے جانے میں، شہزادہ گلفام تو ہوں دیکھ لے گی تو پچھتائے گی کہ یہاں انگور کھٹے ہیں والا معاملہ ہے، جانا چاہیے، دل لگی ہی تو ہے، مذاق، شرارت، شوخی ہو جائے۔ وہ یہی سوچتا ہوا باہر نکل گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ گاڑی اڑائی یونیورسٹی کی طرف جا رہا تھا۔ گاڑی پارک کرتے وقت ایک بار پھر اس نے لوٹ جانے کا سوچا، کہیں اس نے بے وقوفی نہ بنایا ہو۔ ہال میں جانا کچھ اچھا نہیں لگا، لیکن اس کے بڑھتے قدم رکے نہیں۔ وہ ہال میں پہنچ ہی گیا۔ وہ کچھ نروس بھی ہوا، لیکن اندر داخل ہو ہی گیا۔ کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ہال میں خاصے لوگ تھے، اسٹوڈنٹس ٹولیاں بنائے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ کوئی گروپ کرسیاں دائرے میں ڈالے بیٹھا مسائل پر بحث کر رہا تھا۔ کچھ لڑکے لڑکیاں کھڑکیوں کے قریب کھڑے بحث کر رہے تھے، کچھ ذاتی باتوں میں مصروف تھے۔ کسی کے ہاتھ میں کتابیں تھیں، کسی کے ہاتھ میں فائل، کوئی صرف بیگ پکڑے تھے، ہر کوئی مصروف گفتگو تھا۔ کچھ لڑکے لڑکیاں ہال سے باہر جا رہے تھے، اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں تھا، لیکن اسے لگ رہا تھا سبھی اسے دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ خاصا پر اعتماد تھا اور سنبھل سنبھل کر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ ہر لڑکی پر اسے فون والی لڑکی کا گمان ہو رہا تھا۔ لڑکیاں خاصی چنچل اور سمارٹ تھیں۔ ایک لڑکی اس کے قریب سے گزرتے ہوئے دوسری لڑکی سے بولی، نیو کمر۔ وہ رک گیا، دونوں لڑکیاں بھی رک گئیں۔ ایک لڑکی خاصی تیز اور شوق تھی، دوسری سادہ سی تھی۔ اسے لگا یہی فون والی لڑکی ہے، اس نے نیو کمر کی ہانک لگائی تھی۔ آپ نے کچھ کہا تھا؟ وہ شوق لڑکی پر نگاہیں گارتے ہوئے بولا، آپ نئے آئے ہیں؟ لڑکی بے تکلفی سے بولی۔ اس لڑکی کی آواز فون والی لڑکی سے قطعاً مشابہ نہیں تھی، اس لیے وہ نارمل انداز میں بولا، جی نہیں، میں یہاں اپنے ایک دوست سے ملنے آیا ہوں۔ لڑکیاں شاید پوری بات سنے بنا ہی آگے بڑھ گئیں۔ وہ چند قدم آگے بڑھا، ہال پر ایک طائرانہ سی نگاہ ڈالی، لڑکیوں کو خاص طور سے دیکھا، لیکن کوئی بھی لڑکی اسے اپنی طرف انہماک اور توجہ سے دیکھتی نظر نہیں آئی۔ آپ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس کی پشت پر آنے والے نوجوان نے اسے یوں کھڑا دیکھ کر کہا۔ اوہ ہاں جی، وہ بکھلایا۔ کسے؟ اپنے دوست کو۔ کیا نام ہے اس کا، میں ڈھونڈنے میں مدد کروں؟ ظہیر کوئی نام سوچ ہی رہا تھا کہ 2-3 لڑکیاں لڑکے اس کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ کون ہیں یہ صاحب عدنان؟ انہوں نے پہلے سے کھڑے لڑکے سے پوچھا۔ ظہیر نرغے میں آنے سے پہلے ہی دروازے کی طرف دیکھ کر جلدی سے بولا، وہ جا رہا ہے، شکریہ، میں نے اسے ملنا تھا۔ بنا ان کی باتیں سنے وہ دروازے کی طرف لپکا، پھر جلدی سے ہال سے باہر نکل آیا۔ وہ سیدھا پارکنگ لاٹ کی طرف جا رہا تھا۔ خواہ مخواہ شوخی میں آگے ظہیر صاحب، اس نے کھسیانے پن سے اپنے آپ سے کہا، کچھ خیال ہی کر لیا ہوتا کہ یہ لچھن صحیح نہیں ہے۔ فون پر چھیڑ خانی کیا ہوئی ہے کہ رشتے ہی باندھنے لگے ہیں؟ شرم کرو ظہیر، تمہیں یہ باتیں زیب دیتی ہیں؟ اس نے تہیہ کر لیا کہ آئندہ اس فون والی سے بات نہیں کرے گا۔ فون آیا تو کہہ دے گا کہ آئندہ وہ اس سے بات نہ کرے۔ خواہ مخواہ بات بڑھتی جا رہی تھی اور بات کا بڑھنا کسی طور بھی مناسب نہیں تھا۔ وہ وہاں سے سیدھا اپنے ایک دوست کے ہاں گیا اور کافی دیر اس کے پاس رہا۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ اب فون نہیں سنے گا، اسی لیے وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سمرا کہیں سے آ گئی، اس نے اپنی کسی سہیلی کے گھر جانا تھا۔ بھائی جان، مجھے آسمہ کے گھر ڈراپ کر آئیے۔ اچھا، تیار ہو جاؤ۔
وہ خوش ہو کر کمرے سے باہر نکل بھاگی۔ ظہیر کا ارادہ تھا کہ رات تک باہر وقت گزارے گا تاکہ اس کا فون آئے تو سننا نہ پڑے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا من اندر سے چاہ رہا تھا کہ ایک بار اس کے منہ سے اپنے متعلق سن تو لے۔ آج اس نے اسے دیکھا تو ہوگا، بھلا کیا ریمارکس دیتی ہے، سن لینے میں حرج تو نہیں۔ اس کا رات تک باہر رہنے کا ارادہ متزلزل ہو گیا اور وہ غیر شعوری طور پر فون کی بیل بجنے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اب تک وہ یونیورسٹی سے گھر آ چکی ہوگی۔ چنانچہ جب سمرہ تیار ہو کر آئی تو اس نے باہر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ بگڑی روٹھی غصے ہوئی، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ چابی سے دیتے ہوئے کہا، ظفری کو ساتھ لے جاؤ، واپسی پر امی کو خالہ کے ہاں سے بھی لیتی آنا۔ وہ بڑبڑ کرتی چل دی اور ظہیر میدان صاف دیکھ کر لاؤنج میں صوفے پر آ بیٹھا، جہاں اونچی منقش تپائی پر فون پڑا تھا۔ جب بھی فون کی گھنٹی بجتی، اس کا ہاتھ بجلی کی سرحد سے اس طرف جاتا۔ پہلا فون آسماں ہی کا تھا۔ وہ سمرہ کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر چند منٹ بعد اس کے کسی دوست کا فون آ گیا۔ چند منٹ گپ شپ رہی، پھر کافی دیر وہ انتظار کی زحمت سے دوچار رہا۔ فون دم سادھے رہا۔ جب گھنٹی بجی تو اس نے بے تابی سے فون اٹھایا۔ ہیلو، وہ بے صبری سے بولا۔ ریحان بیکری، کرخت سے مردانہ آواز آئی۔ رانگ نمبر، جھلا کر اس نے فون دے مارا۔ فون الٹ کر گرا۔ ظہیر نے ریسیور اٹھا کر کریڈٹ پر رکھنے کی زحمت ہی نہ کی۔ اسے اب بے انتہا کوفت ہو رہی تھی۔ اس کا فون آنا چاہیے تھا، اب تو شام اترنے والی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ابھی تک گھر ہی نہ پہنچی ہو؟ کہیں جان بوجھ کر اس کے صبر کو آزما تو نہیں رہی؟ بڑی آئی، ایک دفعہ فون کر لے، پھر جو کبھی میں نے اس کا فون سنا تو خواہ خواہ کی الجھن۔ وہ جس بس ہوتا رہا، فون لٹکتا رہا، اس نے اٹھایا نہیں۔ کئی منٹ بعد اس نے جھک کر فون اٹھایا اور جھلا کر کریڈل پر رکھ دیا۔ تبھی گھنٹی بجی۔ ہیلو، وہ بیزاری سے بولا۔ کہاں بات ہو رہی تھی اتنی لمبی؟ دوسری طرف سے مدھر آواز آئی تو ظہیر اپنی مسکراہٹ نہ روک سکا۔ جلدی سے بولا، کم بخت، رانگ نمبر تھا۔ اچھا جی، وہ غصیلے لہجے میں بولی۔ اب میرے علاوہ دوسرے رانگ نمبر بھی آپ سے لمبی لمبی باتیں کرنے لگے ہیں؟ توبہ میری، ایک ہی بہت ہے، وہ شوخی سے بولا۔ اب وہ خوش نظر آ رہا تھا۔ جھلاہٹ دور ہو چکی تھی اور وہ خوب چہک چہک کر باتیں کر رہا تھا۔ اسلام میں تو 4 جائز ہیں، وہ تڑ سے بولی۔ لگتا ہے اس بات پر اب عمل کرنا ہی پڑے گا، وہ بھی شوخی سے بولا۔ توبہ توبہ، ارادے خطرناک ہے تمہارے، تمہاری صحبت کا اثر ہے۔ میری صحبت؟ تو اور لگتا ہے تم نے اپنی امی ابو کی مشکل آسان کرنے ہی کے لیے فون کا سہارا لے رکھا ہے۔ کیا؟ وہ کیا کو لمبا کھینچتے ہوئے بولی۔ چند لمحے رکی اور پھر زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا، بھئی کیا کریں، آج کل رشتے ملنا جو مشکل ہیں، اس لیے تو کہتا ہوں کہ مجھ سے مل لو۔ وہ شرارت سے بولا۔ اتنی جلدی؟ پہلے میں تربیت تو دے لوں، وہ تیز لہجے میں بولی۔ کس سے؟ وہ سمجھ نہیں سکا۔ یہی کہ پہلے کس سے ملنا چاہیے؟ تو گویا اور بھی ہیں، کتنے ہیں؟ ٹھہرو گن لوں، وہ کہکا لگاتے ہوئے بولی۔ ہو بڑی تیز، وہ ہنسا۔ اپنی بہنوں سے زیادہ نہیں، وہ بسورتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ وہ اب بھی کچھ نہ سمجھا۔ بھئی اپنی بہنوں کی طرح تیز ہوتی تو اب تک میری شادی بھی نہ ہو چکی ہوتی، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ بھی ہنس دیا۔ کتنی بہنیں ہیں تمہاری؟ اس نے قدرے توقف کے بعد پوچھا۔ جتنے بھائی، وہ اٹھلا کر بولی۔ اور بھائی کتنے ہیں؟ اس نے حز اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ جتنی بہنیں، وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ کہہ ظہیر کے کانوں میں رس گھول گیا۔ اب ذرا سیریس ہو جاؤ، ظہیر نے چند لمحوں کے بعد کہا۔ کیوں؟ اپنے متعلق پوچھنے کی خود بدھ ہو رہی ہے؟ ہاں، وہ جلدی سے بولا۔ کیسا لگا تمہیں میں؟ ارے ہاں، یہ تو بتاؤ تم نے ٹائی الٹی کیوں پہنی ہوئی تھی؟ وہ چہکتے ہوئے بولی تو ظہیر سٹ پٹا کر بولا۔ نہیں تو سیدھی تھی، ڈیزائن ہی ایسا ہوگا، وہ تڑاک سے بولی۔ بے وقوف بن گئے نا، ٹائی تو تم نے پہنی ہی نہیں تھی، پینٹ شرٹ میں تھے۔ وہ کسیانہ ہو کر ہنس پڑا۔ ہاں، پینٹ شرٹ میں ہی تھا۔ کیوں، اب تک بکھلائے ہوئے ہو؟ وہ ہنس رہی تھی۔ نہیں تو، بکھلانے کا کیا سوال؟ سچ سننے پر وہ چینپ گیا۔ او ہو، ناراض مت ہو، تعریف کر دیتی ہوں، اچھے لگ رہے تھے۔ صرف اچھے؟ بھئی بہت اچھے، ایک دم ہیرو، فرسٹ کلاس۔ بس خوش؟ وہ واقعی خوش ہو گیا۔ کیا یہ بھی کم ہے؟ وہ بولی۔ بہت ہے، شکریہ۔ اب تم بتاؤ کب دیدار ہوگا، کب ملو گی؟ میں؟ بھول جاؤ، بھئی مجھے بہت ڈرتی ہوں میں، کتنی بار کہا ہے میں بے ضرر سا بندہ ہوں، وہ اسے اپنے متعلق بتانے لگا۔ وہ سنتی رہی، پھر بولی۔ نہ بھئی، میں تم سے ملی نا تو بات بڑھ جائے گی۔ کیسے؟ ایسے کہ تم بار بار ملنے کی بات کرو گے، اصرار کرو گے، پھر ملاقاتیں بڑھیں گی اور آہستہ آہستہ تم سنجیدگی سے مجھ پر عاشق ہونے لگو گے۔
وہ اتنا مضحکہ خیز انداز میں کہہ رہی تھی کہ ظہیر بے اختیارانہ ہنس پڑا۔ سچ کہہ رہی ہوں، تم خواہ کسی ناول یا افسانے کا ہیرو بننے کی کوشش کرو گے اور بس ایک دن گریباں چاک کر کے کہو گے، لڑکی میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، بتا کب بھیجوں اپنی اماں کو تمہاری ماں کے پاس تمہارا ہاتھ مانگنے کے لیے۔ وہ زور شور سے ڈرامہ کر رہی تھی اور ظہیر کی ہنسی روکے نہ رک رہی تھی۔ بہت دلچسپ ہو تم۔ وہ چپ ہوئی تو ظہیر نے ہنستے ہوئے کہا، خیر تمہیں یقین دلا دوں کہ نوبت یہاں تک نہیں پہنچے گی۔ وہ جھٹ سے بولی، تو پھر ملنے کا فائدہ اصرار کیوں کر رہے ہو؟ ایسے ہی ہر انسان میں تجسس کا مادہ تو ہوتا ہے، پھر جب تم نے مجھے دیکھ لیا تو میرا بھی حق بنتا ہے۔ ایک بات بتا دوں پہلے سے؟ وہ کچھ سوچ کر بولی، میں کوئی حور پری نہیں ہوں۔ کوئی بات نہیں، مجھے دیکھ کر تمہیں شوق لگے گا، ایسا کہ پشتیں یاد رکھیں گی۔ کیوں کیوں کیوں؟ میں رات کو کالے کپڑے پہنوں تو پتہ نہیں چلتا اندھیرا کہاں ختم ہوتا ہے اور میں کہاں سے شروع ہوتی ہوں۔ ظہیر اس کے بال پر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اتنی انکساری بھی اچھی نہیں، ذہن میں مجھے حور پری بنا رکھا ہے تو نکال دو یہ سب ذہن سے۔ بھئی تم جیسی بھی ہو، میں تم سے ملنا چاہوں گا اور ضرور ملوں گا۔ میرا خیال ہے فون بند کریں اب، پہلے بتاؤ کب اور کہاں مل سکتی ہو؟ کل رات 9 بجے فون کروں گی، خدا حافظ، کوئی آ گیا ہے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ ظہیر نے فون رکھ دیا اور ایک زوردار انگڑائی لی۔ وہ بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ لڑکی اس کے مردانہ حسن اور وجاہت سے مرعوب ہوئی تھی۔ خود ستائی انسان کی فطرت میں ہوتی ہے، وہ بھی انسان تھا، نہ چاہتا تب بھی خوشی کا احساس اس کے اندر موجود تھا۔ وہ کل رات 9 بجے کا انتظار ابھی سے کرنے لگا تھا۔ اسے جلاہٹ اور اذیت سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ کل رات 3-4 دن گزرنے کے بعد بھی نہ آئی۔ وہ ہر روز فون سرہانے رکھ کر سوتا کہ رات کے کسی پہر اس کا فون آ جائے، لیکن انتظار کی کوفت اذیت دور نہ ہوئی۔ کئی دن گزر گئے، وہ دل ہی دل میں اسے کوستا، پھر اپنے آپ سے جھنجھلاہٹ ہوئی۔ وہ خاصا چڑچڑا سا ہو گیا۔ اس کی شکایت سمرا نے امی سے بھی کی اور اس رات جب وہ اپنے ضروری کیس کی فائلیں دیکھ رہا تھا، فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہیلو، اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو، دوسری طرف سے وہی البیلی اور شوخ و شند آواز آئی۔ کون؟ وہ جان بوجھ کر انجام بنا۔ ہائے ہائے، پہچان ہی نہیں رہے جیسے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، پھر جیسے بچے ڈانٹ دیتے ہیں وہ بولی، بات کرو سیدھی طرح، میرے فون نہ کرنے سے ناراض ہو تو بھئی وجہ تو سن لو پہلے۔ تم بہت جھوٹی ہو، وہ شاکی لہجے میں بولا۔ جھوٹے تو تم بھی ہو، پر خیر سناؤ کیسے ہو؟ تمہیں کیا؟ مجھے واقعی کچھ نہیں، بس فون کی دوستی کے ناطے حوال پرسی کر رہی ہوں۔ جہنم میں گئی دوستی، اتنے چڑچڑے کیوں ہو رہے ہو؟ مار پٹی ہے امی سے؟ اس نے اس انداز سے کہا کہ ظہیر کو ہنسی آ گئی۔ بہت خراب ہو، وہ بولا۔ بہت اچھی ہوں، وہ اترائی۔ تم نے دوسرے دن 9 بجے رات فون کرنے کا وعدہ کیا تھا، جو ایفا نہ ہو سکا، سوری۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ ظہیر محفوظ ہوتا رہا۔ بہت ہو چکی باتیں، اب کام کی بات کرو، ظہیر نے کہا۔ کیا؟ یاد ہے جو وعدہ کیا تھا تمہیں ملنے کا؟ ہاں۔ اوہ، رات گئی بات گئی، قطعاً نہیں، وعدہ کیا ہے تو نبھانا پڑے گا۔ وہ ہنس کر بولی، ذرا گھا کے سناؤ، مذاق میں مت ٹالو، میں سنجیدگی سے کہہ رہی ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں ٹالو نہیں، بتاؤ کب اور کہاں ملو گی؟ جب چاہو فون پر۔ پھر وہی ٹال مٹول۔ اچھا بھئی غصہ تھوک دو، سوچنے دو، ذرا سوچ لو۔ ہاں بتاؤں؟ ہاں بتاؤ، سوچ لیا؟ وہ تو اسی دن سوچ لیا تھا، بتایا کیوں نہیں؟ تمہارا صبر آزمانے کو۔ اچھا تو یوں کرتے ہیں کہ کل برگر 11 میں ملتے ہیں، لبرٹی میں؟ ہاں وہیں، میں یونیورسٹی سے وہیں آ جاؤں گی 1:30 بجے، تم وہاں پہنچ جانا، ٹھیک؟ ٹھیک، لیکن سچ کہہ رہی ہوں نا؟ کہتا ہوں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے، وہ لہک کر بولی۔ وقت پر آ جاؤ گی نا؟ 5-10 منٹ لیٹ ہوگی تو خیر ہے نا، اتنا مارجن تو دو گے نا؟ لیکن اس سے زیادہ نہیں، بہتر۔ اور ہاں، مجھے تو تم پہچان ہی لوگی، میں تمہیں کیسے پہچانوں گا؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کیوں؟ بھئی میں نے تو تمہیں دیکھا ہی ہوا ہے، جس میز پر تم ہوگے میں وہیں آ جاؤں گی، لیکن ایک بات۔ کیا؟ شوق لگے گا مجھے دیکھ کر؟ کوئی بات نہیں، فرق نہیں پڑے گا، ہمارا افسانوں ناولوں جیسا کوئی تعلق ہی نہیں۔ اچھا زیادہ پاسا بننے کی کوشش نہ کرو، وہ بگڑ گئی۔ ظہیر ہنس کر بولا، پل میں تولا پل میں ماشا، خیر کل 1:30 بجے، یاد رکھنا میں وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ میں بھی کوشش کروں گی، ٹھیک، خدا حافظ ابھی سے، باقی کل ملنے پر۔ اوکے بائے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ بائے، ظہیر نے بھی کہا۔
اس نے فون بند کر دیا اور ظہیر نے بھی فون رکھ دیا۔ اس نے سامنے کھلی فائلیں بند کر دیں۔ وہ کل کے تصور میں ڈوب گیا۔ کیس پر کام کرنا اب ممکن نہ تھا۔ ویٹر اس سے کافی عاجز آ گیا تھا۔ وہ کچھ منگوا جو نہیں رہا تھا۔ ہر بار وہ پوچھنے آتا تو کہہ دیتا کوک لے آؤ۔ وہ 3 بوتلیں خالی کر چکا تھا۔ کچھ کھائیں گے نہیں صاحب؟ ویٹر چوتھی بوتل آیا تو پوچھ لیا، بھئی کہہ دیا تمہیں، مجھے اپنے ساتھی کا انتظار ہے، اس کے آنے پر ہی کھانے کا آرڈر دوں گا۔ اس نے گھڑی دیکھی تو اب 3 بجنے والے تھے۔ 1:30 بجے سے وہ یہاں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے پھر گھڑی دیکھی، جلا کر اس نے کوک پرے کر دی۔ اب تو انتہا ہو چکی تھی۔ اس نے یقیناً نہیں آنا تھا، اسے بے وقوف بنایا تھا۔ وہ بننا سا گیا اور غصے میں بھر گیا۔ اب تو ریسٹورنٹ میں زیادہ گہما گہمی بھی نہیں رہی تھی۔ اس نے ویٹر کو بلایا اور بل لانے کا کہا۔ آپ کا ساتھی نہیں آیا سر؟ ویٹر زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ بل لاؤ۔ وہ غرایا۔ ویٹر جلدی سے مڑ گیا۔ بل ادا کر کے وہ باہر نکل آیا۔ اسے سخت غصہ آ رہا تھا، اس پر بھی اور اپنے آپ پر بھی۔ وہ بنایا ہوا گاڑی میں بیٹھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ اس پر لان تان کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی کوس رہا تھا۔ خوب احمق بنے وکیل صاحب، اس الو کی پٹھی نے خوب تماشا لگایا آپ کا، اور آپ بھی سر پھرے عاشق بننے کے موڈ میں آ گئے۔ بھئی حد ہو گئی پاگل پن کی۔ وہ آپ کو الو بناتی رہی اور آپ زور و شور سے الو بنتے رہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ بات آپ کو زیب نہیں دیتی۔ ظہیر صاحب زیب نہیں دیتی آپ کو؟ وہ سارا راستہ کبھی اپنے آپ کو کوستا اور کبھی اسے دل ہی دل میں گالیاں بکتا رہا۔ گھر پہنچا تو ذہنی کوفت سے اس کا موڈ خراب تھا۔ ظہیر بیٹے، لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سامنے کھڑی امی نے پکارا تو وہ جلدی سے سلام کر کے بولا، جی امی، آج شہلہ آ رہی ہے 9:30 بجے کی فلائٹ سے۔ انہوں نے خوشی سے کہا، سچ؟ وہ سارا غصہ بھول کر جلدی سے بولا، کب آیا فون؟ صبح، امی بولی۔ پھر ان کی آنکھوں میں پیار کی جوت جاگ اٹھی۔ جلدی سے بولی، میرا جانو آ رہا ہے پورے 1.5 ماہ بعد۔ کتنی بے رونقی تھی اس کے بغیر، تم تو سارا وقت اپنے کیسوں میں الجھے رہے۔ مجھے پوچھو کیسے گزارا 1.5 ماہ عدنان کے بغیر؟ ظہیر مسکرایا، امی شیلا نے بھی اس دفعہ اتنی دیر لگا دی خواہ۔ میری تو آنکھیں ترس گئیں، خدا کا شکر ہے وہ آ رہی ہے۔ شیلا کے بغیر بھی گھر سننا ہی تو تھا۔ اچھا جی۔ سمرا کمرے سے نکل آئی، تو ہم کسی گنتی میں ہی نہیں ہیں؟ امی کو بہو اور پوتا اتنا یاد آتے رہے ہیں اور ہمیں؟ اس نے شوہی سے بھائی کی طرف دیکھا۔ ظہیر نے اس کے سر پر چپل لگائی، بوریت تو تھی ہی نا ان کے بغیر۔ تم تو مصروف رہے اپنے کیسوں میں۔ امی کیس بھی تو کرنا ہی تھے نا، ابھی مجھے وکیل بنے 3 سال تو ہوئے ہیں۔ ابو کا نام نہ ہوتا اس فیلڈ میں تو قدم جمانے میں بہت دیر لگتی۔ چلو اللہ کا احسان ہے، محنت کرتے رہو گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ تیار ہو جاؤ، نہا دھو لو، وقت تھوڑا ہے۔ امی میں بھی چلوں گی ایئرپورٹ، سمرا نے کہا۔ کیوں نہیں؟ وہ بولی، تینوں چلیں گے پارے پارے ادنی کو لینے۔ امی بے حد خوش ہو رہی تھی۔ ظہیر اپنے کمرے میں چلا گیا، کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھ کر جھکتے ہوئے بوٹوں کے تسمے کھولنے لگا۔ اس کے ذہن سے غصہ اور جھنجھلاہٹ دور ہو چکی تھی۔ عدنان اور شیلا کے تصور سے وہ خاصا مسرور نظر آ رہا تھا۔ 4:15 بجے کے قریب وہ تیار ہو کر لاؤنج میں آیا تو سمرا اور امی باہر جا چکی تھیں۔ وہ بھی باہر نکلنے کو تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ وہ لپک کر ادھر آیا، اسے جیسے یقین تھا کہ وہی ہوگی، وہی فون والی جو اس کا تمسخر اڑائے گی، ریسٹورنٹ نہ پہنچنے کی جھوٹی وجہ بتائے گی۔ جھنجھلا کر اس نے ہیلو کہا۔ اس کا خیال درست تھا، ادھر وہی تھی، ہنس کر کہہ رہی تھی، ہیلو ظہیر صاحب، کیسے ہو؟ موڈ تو ٹھیک ہے؟ ظہیر کا جی چاہا رانگ نمبر کہہ کر فون بند کر دے، لیکن جلد ہی اسے خیال آیا آج اسے منع کر دے گا کہ آئندہ وہ اسے فون نہ کیا کرے۔ شیلا کے آنے پر وہ اس سے فونی رشتہ رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ ظہیر صاحب، وہ بولی، معذرت خواہ ہوں میں نہ آ سکی۔ اچھا کیا، اس نے غصے سے کہا تو حسب معمول کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بولی، او ہو اتنا غصہ؟ جی نہیں، کوئی غصہ نہیں، میں جلدی میں ہوں۔ وہ بولا، کہیے کیسی جلدی؟ وہ اٹھلائی، دیکھو بھئی غصہ تھوک دو، میں نے کہا تھا نا میں تم سے نہیں مل سکتی۔ توبہ ہے بھئی، اصرار کر کے غلطی کی۔ اچھا، وہ ہنسی، جو میں سچ مچ تمہیں ملنا چاہوں تو میں نہیں ملنا چاہوں گا، سوری۔ ہے کیا ہو گیا ہے آج، غصہ دور نہیں ہوا؟ وہ روکھے لہجے میں بولا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا جلدی میں ہوں۔ او ہو، وہ تڑک کر بولی، روٹھے ہو جہنم میں جاؤ، میں منانے تھوڑا لگ جاؤں گی۔ میں نے تو فون کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ آئندہ میں کبھی فون نہیں کروں گی۔ ظہیر نے اطمینان کا سانس لیا اور بولا، شکر ہے۔ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے ہو؟ وہ غصے سے بولی، کوئی حور پرا؟
ظہیر کو اس کی بات پر ہنسی آ گئی، لیکن سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، جو کچھ بھی ہوں، میں بھی یہی کہنے والا تھا کہ آئندہ فون نہیں کرنا مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم سے باتیں کرنے کا، اور بے شک یقین نہ کرو لیکن واقعی یہ میرا آخری فون ہے، سمجھے؟ آئندہ کبھی فون نہیں کروں گی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، خدا حافظ۔ ظہیر نے اطمینان کا سانس لیا اور دل ہی دل میں دعا کی، خدا کرے اس نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک ہو، آئندہ اس کا فون نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔ اور ادھر وہ فون کو گھور کر دانت پیستے ہوئے کہہ رہی تھی، اب انتظار ہی کرتا رہے گا کہ فون آئے۔ پھر اس نے اپنے پاس کھڑی اپنی 3 سالہ پیاری سی بچی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلو پنکی تیار ہو جائیں، وقت کم ہے۔ اس نے پنکی کو بازو میں بھر کر اٹھایا اور پیار کرتے ہوئے بولی، آج رات ہم پھر سے امریکہ اٹھ جائیں گے اپنی نومی کے پاس، پپا یاد آتے ہیں نا؟ پنکی نے ماں کے گال سے گال لگاتے ہوئے کہا، اتنے بہت یاد آتے ہیں ماما۔ اس نے پنکی کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، میں بھی بور ہوتی تھی، شکر ہے 1.5 مہینہ گزر گیا، اب مزے ہی مزے ہوں گے، نومی کو بتاؤں گی میں نے یہ بوریت کیسے دور کی۔ وہ خود ہی کھلکھلا کر ہنستی، پھر وہ بچی کو لپٹائے پیار کرتے اور گدگداتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔